بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ایک سچے عاشق کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں، جس کو اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت تھی کہ اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔ پیارے دوستو، 1990 میں ایک مسجد میں ایک بزرگ نہایت عبادت گزار اور اللہ تعالیٰ کا نہایت قریبی دوست رہا کرتا تھا۔ اس انسان کو جب بھی دیکھو اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے باتیں ہی کرتا رہتا تھا۔ ایک کونے میں مسجد میں بس اللہ کی عبادت کے علاوہ کچھ بھی نہیں کرتا تھا۔ رمضان کے روزے چل رہے تھے، لوگ اس کو آتے جاتے دیکھتے، کوئی اس کے پاس کھڑا ہو جاتا، کوئی دیکھنے لگتا اور کوئی اس کی باتیں سنتا، لیکن یہ بزرگ اللہ تعالیٰ سے بس باتیں ہی باتیں کرتا رہتا تھا۔ مغرب کی اذان دینا اس کا کام تھا۔ نہایت خوبصورت اور درد بھری آواز میں جب یہ بزرگ اذان دیتے تھے، تمام لوگ اس کی اذان سنتے ہی رہتے تھے۔ پیارے دوستو، ایک دن اسی طرح روزہ افطار کرنے کے بعد اس بزرگ نے عشاء کی نماز پڑھی اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت سے لوگ مسجد میں آتے رہے، لیکن اچانک اسی لوگوں میں ایک خوبصورت نوجوان پینٹ کوٹ پہنے ہوئے، ساتھ میں بریف کیس ہاتھ میں پکڑے ہوئے مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے۔ داخل ہونے کے بعد اس کی شکل سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ بہت ہی پریشان حالت میں آ رہا ہے، جیسے کہ پتہ نہیں کون سی پریشانی اس کے ذہن میں ہے، اور اپنے بریف کیس کو مسجد میں ایک طرف رکھنے کے بعد نماز میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ نماز ختم ہونے کے بعد اس نوجوان نے لمبی دعا کی۔ پیارے دوستوں، منہ پر ہاتھ پھیرنے کے بعد اس کی نظر ایک نہایت اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے کے اوپر پڑتی ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کے ذریعے اور سجدوں میں باتیں کر رہا ہوتا ہے۔ کیوں نہ کہ اس بزرگ کے پاس بیٹھا جائے اور اپنے مسائل کے بارے میں دعا کا کہا جائے۔ یہ نوجوان اٹھتا ہے اور اس بزرگ کے پاس جا بیٹھتا ہے، لیکن اس بزرگ کو اس کے بیٹھنے کا کوئی احساس نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے وہ محبت اتنی کرتا تھا اور اللہ تعالیٰ کی روحانیت میں بالکل گم تھا، جیسا کہ کوئی بھی اس کے پاس نہ بیٹھا ہو۔ لیکن نوجوان کی مداخلت میں اس عبادت گزار بندے کو اس بات کا احساس دلا دیا کہ اس کے پاس کوئی بیٹھا ہے۔ اس بزرگ بندے نے جب اپنی آنکھیں کھولی تو سامنے ایک نوجوان بیٹھا ہے۔ ہاں بیٹا، بتاؤ تمہارا کیا مسئلہ ہے، کیوں آئے ہو؟ اس نوجوان نے نہایت رسیلے انداز میں کہا، پیارے بابا، میں ایک مصیبت میں پھنس گیا ہوں، نہایت مشکلات کا سامنا ہے۔ مسجد میں آپ کو ایک نیک اللہ تعالیٰ کا انسان پانے کے بعد مجھے اس بات کا احساس ہوا ہے کہ آپ ہی میرے لیے دعا کر سکتے ہیں اور مجھے اس مشکل سے نکال سکتے ہیں۔ بزرگ ہنس کر بولا، بیٹا، اگر تو اپنے لیے خود دعا کرے گا تو یہ تیرے لیے زیادہ بہتر ہوگا، میں تو گناہ گار انسان ہوں۔ پیارے دوستو، اس نوجوان کے دوبارہ اصرار کرنے پر اس بزرگ نے اس نوجوان کو کہا کہ انشاءاللہ میں تمہارے لیے دعا ضرور کروں گا، لیکن تم سے ایک بات کی التجا ہے، کیا مجھے میرے ساتھی سے ملا دو گے جس سے میری جدائی ہو چکی ہے، اور مجھے اس کے گھر تک لے جاؤ گے؟ مجھے جدائی اس کی برداشت نہیں ہوتی، مجھے اس کی جدائی نہیں برداشت ہوتی۔ بیٹا، پہلے تو میں جوان تھا، اس کے گھر چلا جاتا تھا، لیکن اب میری ٹانگیں جواب دے چکی ہیں، اتنا زور نہیں رہا، صحت بھی خراب ہو چکی ہے، بوڑھا ہو چکا ہوں۔ نوجوان ابھی سمجھا ہی نہیں تھا کہ اس بزرگ نے کہا، بیٹا، پہلے تو میں مکہ اور مدینہ چلا جاتا تھا، لیکن اب میں نہیں جا سکتا، جدائی آ گئی ہے۔ رونے لگا، زاروں قطار آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ نوجوان سمجھ گیا، بابا جی انشاءاللہ آپ ضرور جائیں گے، یہ کہہ کر وہ وہاں سے رخصت ہو گیا۔ پیارے دوستو، اب ہوتا کیا ہے، یہ بابا جی رات کو عبادت میں مشغول ہو گئے، رونے لگے، گڑ گڑانے لگے، ساری رات دعائیں مانگتے رہے۔ صبح فجر کے بعد ایک خوبصورت صبح کا آغاز ہوتا ہے، جس کی فضا میں خوشبو ہی خوشبو ہوتی ہے، اور تمام پرندے بھی اپنی خوبصورت آوازوں سے فضا کو خوبصورت بنا رہے ہوتے ہیں۔
جیسا کہ معلوم ہوتا ہے کہ شاید جدائی ختم ہو گئی، اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کی دعا کو قبول کر لیا۔ تمام کی تمام دعائیں بے شک اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، وہ تمام چیزوں کو مکمل کامل کرنے والا ایک اللہ تعالیٰ ہے۔ رمضان کے روزے گزر رہے تھے اور 2 دن اور مزید گزر گئے، لیکن وہ نوجوان اس بزرگ کے پاس دعا کا کہنے کے بعد دوبارہ نہیں آیا۔ بزرگ اپنی اسی عبادت میں تسبیح اور سجدے میں مشغول ہو گیا کہ اچانک کسی نے اس بزرگ کو تھپکی لگائی۔ بابا جی میں بہت خوش ہوں۔ خوشی کے انداز میں بابا میرا وہ کام ہو گیا ہے۔ اس نوجوان نے بابا جی کے ہاتھ پکڑے اور چوم لیے۔ پیارے بابا آپ کی دعائیں رنگ لے آئی، میرا ساری عمر کا کام جو کہ پھنسا ہوا تھا، بابا جی میرا سالوں سے پھنسا کام آپ کی دعا سے آج مکمل ہو گیا ہے۔ میں نے ایسے تو نہیں کہا تھا کہ میرا دل آپ پر کیوں جا رہا ہے، اور آپ کی دعا نے میری زندگی کو بدل دیا ہے۔ بابا جی اب آپ اپنا مجھے پاسپورٹ دیجئے تاکہ میں آگے کارروائی کروں، اور آپ کی جدائی جس سے بھی ہے میں اس کو مکمل کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بابا جی نے کہا بیٹا اس دن میں جذبات میں کچھ زیادہ ہی کہہ گیا، چھوڑ دو، تم بس دعا کرو، اللہ تعالیٰ نہایت کریم ذات ہے، اسی نے تمہارا کام بھی کیا ہے اور میرا کام بھی کرے گا۔ نوجوان بابا سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگا، بابا جی آپ کا بلاوا آ چکا ہے، آپ کی جدائیاں ختم ہونے والی ہے، آپ جائیں اور مجھے پاسپورٹ دیں۔ کہنے کی دیر تھی، بابا جی نہایت رونے لگے اور زارو قطار اور سجدے میں گر گئے، نوجوان کو گلے لگایا اور دل ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے کہنے لگے، اے میرے اللہ، اس نوجوان کو تو اپنی رحمت کے مطابق اس کو اس عمل کا اجر عطا فرمانا۔ اسی طرح بابا جی اس نوجوان کو فرمانے لگے، میرے پیارے بچے، تو نے میرے اندر دوبارہ زندگی کی کرن کو واپس ڈال دیا ہے، اس جدائی نے مجھے موت سے پہلے ہی مار دیا ہے، میں اپنے اللہ اور اس کے رسول کے بنا اس دنیا میں نہیں رہ سکتا، میری زندگی ہی اللہ اور اس کا رسول ہے۔ میں نابینا ہونے ہی والا تھا، میں کعبے کو دیکھنے کے لیے دن اور رات روتا رہتا تھا، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے مجھے ڈر تھا کہ میں اللہ کے گھر جانے سے پہلے فوت نہ ہو جاؤں۔ اللہ تعالیٰ تجھ پہ اپنا کرم ہمیشہ رکھے۔ پیارے دوستو، وہ نوجوان ان کا پاسپورٹ لے کر چلا گیا، اور ایک دن اسی رمضان میں بابا جی مغرب کی اذان کے بعد ایک خوبصورت کلام پڑھنے لگے۔ فاصلوں کو تکلف ہے ہم سے اگر، ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے۔ پیارے دوستو، اس کلام کی خوبصورتی اور بزرگ کی آواز سے مسجد میں ضرور تمام لوگوں کے آنسو سے ایک نہ ایک اشک ضرور گرا ہوگا۔ 15واں روزہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اللہ تعالیٰ کا اس بزرگ کو بلاوا آ گیا۔ نوجوان آیا اور یہ ان کے ساتھ طیبہ کی جانب روانہ ہو گئے، اور تمام راستے میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے، اللہ کے لیے روتے جاتے۔ خانہ کعبہ کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گنبد کے سامنے جب ان کی نظر پڑتی ہے تو آنکھوں سے اشک ایسا بہتا ہے جیسے سمندر امڑ آیا ہو۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو سے ہمیں اس بات کا سبق ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے عشق اور سچا عشق اگر آپ کرو گے اور اللہ سے آپ جو چیز بھی جائز مانگو گے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہر اس چیز سے نواز دیتا ہے جو آپ کی پسند ہو، لیکن وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی پسند ہوتی ہے۔
پیارے دوستو، وہ کہتے ہیں نا، اگر عشق کرنا ہے تو اللہ اور اس کے رسول سے عشق کرو، اللہ تعالیٰ آپ کے لیے نہایت عمدہ راستے بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آتی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، لائف سرچ چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ انشاءاللہ اگلی اور اچھی سی ویڈیو میں حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔